بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور آج میرے ساتھ عمیر خان نیازی خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ قانون دان ہیں اور عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں، جو سارے معاملات ہیں، فوکل پرسن ہیں یہ، اور اکثر ان کی ملاقاتیں رہتی ہیں۔ ویسے تو یہ لاہور میں پریکٹس کرتے تھے، لیکن اب خان صاحب کے کیونکہ مقدمات بہت زیادہ اسلام آباد میں ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے ایک آفس بنایا ہے۔ بہت ہی میٹھی زبان ہے ان کی، بڑے نرم گو ہیں۔ تو آج ان سے ہم جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں بھی، اور پھر یہ جو خان صاحب سے مل رہے ہیں تو عمران خان صاحب کیا بات کرتے ہیں، کیا ان کے حالات ہیں، اور روزانہ ہم نئی نئی کنٹروورسیز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو اس حوالے سے عمیر صاحب بہت شکریہ، آپ بہت بزی ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ ٹائم نکالنا آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو پورا پاکستان جو ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے، میں بھی اسی لیے یہی سوال کروں گا کہ آپ ملتے ہیں خان صاحب سے، ہفتے میں کئی دفعہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اپنے قانونی امور کی وجہ سے۔ سو ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ ہم؟ آج کل کیسے ہیں وہ؟ اف یو ہیو ٹو ڈسکرائب ہم ان یور ورڈز تو کس طرح آپ انہیں بیان کریں گے؟ اچھا، عمران خان جس طرح سے آپ دیکھتے آئے ہیں، مطلب اوپینینیٹڈ آدمی ہیں، مطلب جس بارے میں اوپینین بنا لیں وہ اس چیز پہ سٹک کرتے ہیں۔ میں نے جو اس پیریڈ میں آبزرو کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ان کی پرسنالٹی میں نکھار آیا ہے، ان اے سینس کہ ان کی کلیئرٹی بڑھ گئی ہے ایشوز کے بارے میں۔ کچھ چیزوں میں مطلب نیچرلی، کیونکہ دیکھیں نا، وہ اس فیلڈ کے لیے کٹ آؤٹ نہیں تھے، مطلب آپ سمجھیں کہ ڈے ون سے انہیں کوئی پولیٹکس میں نہیں سٹارٹ لیا ہوا تھا کہ جی یونین کاؤنسل لیول سے سٹارٹ کرتے، یا فیملی میں کسی نے پولیٹکس کی ہوتی تو وہ والا ماحول دیکھا ہوتا، اس طرح کا نہیں تھا۔ مگر انہوں نے پھر بھی ایک سسٹم کے اگینسٹ اسٹرگل کرتے کرتے اپنے آپ کو اس جگہ پہ پہنچایا، اور پھر دیکھا کہ انہوں نے گورنمنٹ ایزیوم کی، گورنمنٹ ایزیوم کر کے، جس طرح میں سمجھتا ہوں اور کئی دفعہ وہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں، کہ انہیں تب جا کے احساس ہوا کہ یہ بال گیل ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ تھی، اور جس طرح سے ایک ڈیفیشنٹ ٹیم کے ساتھ وہ اننگز کھیلنے کے لیے اترے، تو اب انہیں بہت ساری چیزوں کی کلیئرٹی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہیڈ ہنٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، جس طرح ہوتا ہے نا کہ اب وہ ٹیلنٹ انہیں جہاں کہیں بھی ملتا ہے، جس فیلڈ سے بھی ملتا ہے، اب وہ قریب لا رہے ہیں۔ میں شروع کروں گا اٹک سے۔ جب اچانک خان صاحب گرفتار ہوئے، پھر اٹک میں گئے، آپ ان سے ملنے کے لیے گئے۔ جب آپ ان سے ملنے کے لیے گئے تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ اچھا، جو اٹک میں میری پہلی ملاقات خان صاحب سے ہوئی تھی نا، وہ بائی چانس والی ہے، کیونکہ بائی چوائس میں خان صاحب سے ملنے تو پہلے دن ہی گیا تھا نا، جس رات وہ اٹک لینڈ کر گئے تھے میں اسلام آباد پہنچ گیا تھا، مگر کیونکہ لیٹ آورس تھے تو میں آگے جا نہیں سکتا تھا کہ ملاقات ہونی ہے۔ ویری نیکسٹ ڈے میں ادھر تھا، تو ایڈمنسٹریشن نے ہمیں ملنے ہی نہیں دیا تھا۔ اسی طرح پھر ہم نے کہا یہ تو اس طرح بات نہیں بنے گی، ہم نے فوراً ہائی کورٹ پٹیشن فائل کی، وہ ہماری ٹیک اپ ہوئی منڈے والے دن، آرڈر ہو گئے، کورٹ نے آرڈر کیا کہ جی یہ 3 لوگ جا سکتے ہیں۔ تو میں گیا، اس میں تھا، شیر افضل مروت صاحب میرے ساتھ تھے۔ وہ انٹرسٹنگلی اس دن گاڑی میں ہی بیٹھے رہے، وہ اپنے موبائل کے ساتھ کوئی جس طرح سے کسی اسپیس میں شاید بزی تھے، وہ نکلے ہی نہیں تھے گاڑی سے، مطلب یہ فیکچول بات۔ میں بیریئر پہ کھڑا، ان سے بات چیت ہو رہی، انہوں نے کوئی ہمیں 1 گھنٹہ 1.5 انتظار کرایا۔ ہم نے جب بالکل اندھیرا ہو گیا، اب ہم نے کہا انہوں نے نہیں ملاقات کرانی، ہم نے کہا چلے واپس چلتے ہیں، ہم کل کنٹیمپٹ فائل کریں گے۔ اس دوران کیا ہوا کہ انہوں نے ہم پہ ایف آئی آر کاٹ دی۔ اچھا، ہاں جی، تو وہ ایف آئی آر کٹی، وہ پھر ہم نے اس کی پروٹیکٹیو بیلنگ کرائی، مگر پروٹیکٹیو بیلنگ کرا کے پھر ہم نے میک شور کیا کہ ہم نے دوبارہ جانا ہے۔ دوبارہ گئے، پھر نہیں ملنے دیا، پھر جا کے تیسرے دن سبسیکوینٹلی جا کے اچانک جو ہے نا انہوں نے کہا کہ نہیں جی آ جائیں، آ جائیں۔ وہ پھر وہ ایک سرپرائز والی ملاقات تھی۔ تو وہ جب گئے تو وہ اس طرح کا تھا کہ پہلی دفعہ ہی تھی، تو وہ خان صاحب جس طرح سے ملاقات ہوئی، خان صاحب بھی سرپرائز، کیونکہ خان صاحب کو بھی نہیں پتہ تھا کہ کون وزٹر آ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی جس طرح سے آپ انٹر کرتے وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی سرپرائز، ہاں عمیر آ گئے۔ تو انہیں دیکھ کے میں بھی تھوڑا سا ویسے، کیونکہ تھوڑی تھوڑی جس طرح سے داڑھی بڑی ہوئی وہ اس طرح سے، مگر وہ جس طرح ریلیکس، مطلب انہوں نے اس دن کی، مطلب پہلے دن والی وہ فیلنگ ہی نہیں تھی کہ میں انہیں جیل میں مل رہا ہوں۔ میں نے یہ پہلے بھی کسی کو ڈسکرائب کیا کہ وہ اس طرح کا تھا کہ وہ میری میٹنگ ان سے زمان پاک میں ہی ہو رہی تھی۔
اچھا اتنا ہاں جی، اسی طرح اسی کا ان طرح کا کا، ہاں رویہ جی اور ہاں وہ جی اسی طرح. بالکل. اچھا بڑا چھوٹا سا سیل تھا وہاں پر، تو خیر آپ نہیں گئے ہوں گے ہاں جی. کیونکہ ملاقاتیں تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یا کسی کے کمرے میں یا ہوئی ہوں گی. تو وہ انہیں پرابلم بھی تھی سامان رکھنے کی، کتابیں رکھنے کی، کپڑے رکھنے کی، کچھ اس طرح کا ماحول تھا؟ اچھا خان صاحب جو بائی نیچر جس قسم کے انسان ہیں نا، کمپلین نہیں کرتے کبھی بھی، کوئی شکایت نہیں. شکایت نہیں. اور پتہ نہیں ایک یہ خودداری کا تقاضا ہے یا کیا ہے کہ مطلب جو بھی مشکل فیز گزار رہے ہیں نا، وہ خود نہیں ذکر کریں گے کسی چیز کا. آپ نے کوئی باتوں باتوں میں انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر لی نا تو کر لیں گے. مطلب پہلی بھی ملاقات جو تھی نا، خان صاحب نے اپنے پرسنل سرکمسٹانسز نہیں ڈسکرائب کیے. مطلب انہوں نے وہی اپنے پولیٹیکل نیریٹو پہ بات کرنے کی جو ہے نا وہ سارا ٹائم توجہ دی، اور اس طرح کے ارد گرد اپنے لوگوں کا پوچھنے میں اس طرح مطلب فوکس یہ رہا. تو بعد میں ظاہری بات ہے آہستہ آہستہ جو چیزیں آئیں، ظاہری بات ہے شروع کے 2-3 دن ڈیفیکلٹ تھے، اور وہی بیسیکلی دن ہوتے ہیں میک اور بریک کے. اور میں کیونکہ اب نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ خان صاحب میں جدھر بھی خان صاحب جا رہے ہیں وہ اپنی فالوئنگ بنا رہے ہیں، اور لوگ جو اس طرح سے جو ان کی باتیں ہوتی ہیں مطلب وہ خود مانتے ہیں، جیل اتھارٹیز بھی، کہ ایسا قیدی ہم نے آج تک نہیں دیکھا. اچھا بڑا گفتگو ہوتی ہے جی، اندر میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور میسیجز آ رہے ہیں، لیکن جب بھی ہماری کوئی فیملی کے کلوز لوگ ہیں ان سے بات ہوئی، وکلاء سے بھی بات ہوئی، تو ہمیں یہی پتہ چلا خان صاحب ہمیشہ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ کوئی ملاقات نہیں کسی طرح کی. کوئی آپ کا کیا اس حوالے سے اصل میں انفارمیشن ہے؟ خان صاحب کی پرسنالٹی ایسی ہے، خان صاحب سے میں جو سمجھتا ہوں کوئی ڈائریکٹ بات کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اسٹریٹ اوے نو ہو جانا ہے. کیونکہ ایک بندے جس اسٹیج پہ شعوری طور پہ چلے گئے نا، وہ وہاں سے واپس آنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے 2018 کے آپ کی اپنی آبزرویشن ہوگی، میری اپنی ہوگی کہ خان صاحب پاور میں آ گئے، پاپولیرٹی کتنی تھی، کیا تھے، جو بھی معاملات ہوں گے، کچھ آزاد شامل ہو گئے یا شامل کرائے گئے، جو بھی جس طرح کریں. خان صاحب اب بڑے کلیئر ہیں. خان صاحب آئیں گے تو فل اسٹرینتھ کے ساتھ آئیں گے، ادروائز وہ اسی طرح پریفر کریں گے کہ اسٹرگل کو جاری رکھیں. تو اس لیے وہ ہی از ناٹ لوکنگ فار اینی کمپرومائز. آپ کے ساتھ تو ہر موضوع پہ گفتگو ہوتی ہوگی، تو سب سے زیادہ آپ کو وہ کنسرن کس چیز پہ نظر آتے ہیں؟ کنسرن وہ جو بیسیکلی ہماری جو سوورینٹی پہ کمپرومائز ہوا ہے نا، جو ہم نے اسٹریٹجک ریٹریٹ کیا ہے، کہ اگر فرینک ڈسکشن کریں کہ خان صاحب کا ایبسولوٹلی ناٹ کہنا شیکلز کو ناگوار گزرا، اور جس طرح سے ان کا رشیا جانا، حالانکہ رشیا وہ خود نہیں گئے، وہ 12 مشورے سے کہتے ہیں، گئے، سب پوری سے پوچھ کے میٹنگز گئے. کا حوالہ دیتے ہیں. بعد میں چلیں آپ نے خان صاحب کو ٹرک کے نیچے دھکا دے دیا کہ نہیں جی اپنی مرضی سے گئے. تو انہیں وہ چیز جو ہے نا، اور اس چیز کو وہ بار بار کہتے ہیں کہ کس طرح سے لنڈن ایگریمنٹ کے تحت انہیں فیز آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جب وہ نہیں پلان ہوا کس طرح سے 9th میں آرکسٹریٹ کیا گیا، وہ ساری چیزیں ان کا فوکس رہتی ہے. اچھا کبھی ان کو آپ نے گفتگو میں آپ کو احساس ہوا کہ یہ جو ایبسولیوٹلی ناٹ یا امریکہ کی دشمنی، کبھی ان کو کوئی ریگریٹ ہو رہا ہو، یا وہ سوچتے ہوں کہ شاید یہ صحیح قدم نہیں اٹھایا یا پری میچور اٹھا لیا؟ اچھا خان صاحب کو ریگریٹ مطلب نارمل چیزوں پہ جس طرح ہوتے ہیں کہ لوگوں کی آئیڈینٹیفائی جس طرح وہ نہیں کر سکتے، مطلب ایکسٹینشن دینا، اس کی انہیں ریگریٹ ہے. اچھا ہاں مطلب یہ کلیئر کٹ. پھر لوگ چھوٹے موٹے جس طرح سے جن کو کرنا. دوسرا خان صاحب کے ساتھ میں نے بڑا ایک فرینک سوال کیا کہ بھائی اب آپ کے پاس کافی سوچنے کا ٹائم ہے. ظاہری بات ہے کہ ٹائم ہے، یا وہ آئسولیشن کی ایک زندگی گزار رہے ہیں کہ مطلب دوسرے پولیٹیکل قیدیوں کی نسبت خان صاحب کا ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے، بالکل آئسولیشن میں ہے وہ. آئسولیشن ہے. تو میں کہا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 18 والے وہ جو فیز ہے آپ کیوں نہیں اپنا ویژن امپلیمنٹ کرا سکے؟ تو اس میں ریگریٹ تو نہیں کہوں گا، مگر انہوں نے جو ان کا فرینک ایڈمیشن تھا، انہوں نے کہا کہ پرابلم تھا کہ میں پنجاب اور کے پی کے میں جو فیصلے پاس آن کرتا تھا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے تھے. میرے پاس امپلیمنٹیشن کی ٹیم نہیں تھی کہ میں ایز پرائم منسٹر کتنا کچھ کر سکتا تھا. مطلب میٹنگز بیش بہا کر دیتا تھا، ڈائریکشن ہو جاتی تھی، ان کا فالو اپ نہیں تھا. تو یہ انہیں رہا، اور جو میں سمجھتا ہوں انہیں ٹیم کا ریگریٹ ضرور تھا. ابھی اس وقت جو سچویشن ہے، اچھا ہاں ایک اس سے پہلے اور سوال کروں گا. اڈیالہ جب پہنچے تو ہمیں یہ احساس ہوا، جو خبریں آئیں کہ وہ شاید اڈیالہ پھر نہیں آنا چاہتے تھے، اٹک میں سیٹ ہو گئے تھے،
اور یہاں پر پھر انہیں بڑی تکلیف شروع میں اٹھانا پڑی، سیل ایکسرسائز ایڈجسٹمنٹ میں بہت زیادہ پرابلم ہوئی. ہاں جی. اچھا دیکھیں نیچرلی آپ کو کیوں شفٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل قیدی بھی جو ہوتے ہیں آپ کو پکڑا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ، شفٹنگ ان اٹ سیلف میں انکنوینئنس ہے. دیکھیں خان صاحب جیل میں گئے ہیں، کوئی اٹک میں رہنے کے لیے تو نہیں گئے نا، انہوں نے تو باہر آنا ہے، قوم کو لیڈ کرنا ہے آبجیکٹیو. تو وہ ظاہری بات ہے وہ ایک انکنوینئنس کا فیکٹر ضرور کہ وہاں کے لوگ سارے واقف کار بن گئے، آپ کو نام یاد ہو جاتے ہیں کہ یار یہ سپرنٹینڈنٹ کا نام ہے، یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، کوئی تھوڑی بہت گپ شپ ہو گئی، یہ وہ ماحول اسپیس ایک مل گئی. خاص طور پہ خان صاحب کی جو اٹیچمنٹ تھی نا، جو انہیں ایک ان کے سیل سے ایڈجسٹنٹ ایک اور سیل دیوار توڑ کے رستہ بنا لیا تھا، وہ انہیں واکنگ ایریا دے دیا تھا. اور تھوڑا سا اس وقت تک موسم بھی ذرا بدل گیا تھا، تو خان صاحب کرسی رکھ کے وہاں جو ہے نا اپنی ریڈنگ کیا کرتے تھے. تو وہ سینس میں انکنوینئنس. اچھا اب دیکھیں بالکل اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، عدالتیں جو ہیں وہ کوئی کسی طرح سے مطلب مجھے تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ کوئی ریلیف بھی کوئی اتنا نہیں مل رہا، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی سختی ہے. ان حالات میں بالکل ایسا نہیں نظر آتا کہ مستقبل قریب میں کہیں وہ جلد باہر آ سکیں گے یا پالیٹکس میں اس طرح حصہ لے سکیں گے. یہ بات انہیں اس پہ بھی وہ غور کرتے ہوں گے، تو کیا حکمت عملی وہ سمجھتے ہیں؟ ساری صورتحال سے نکلیں گے کیسے اگر بات بھی نہیں کرنی اور کسی چیز پہ ریٹریٹ بھی نہیں کرنا؟ اچھا میرے خیال سے خان صاحب جو کام کرنا چاہ رہے تھے نا وہ کر چکے ہیں. وہ ہمیں ایز اے نیشن فکری طور پہ اس مقام پہ لے گئے ہیں نا. اب خان صاحب پیچھے ہٹ بھی جائے نا، اس قوم نے واپس نہیں آنا. اب آپ اس چیز سے نیریٹو سے اگری کریں نہ کریں، جوان بچے سے لے کے چھوٹا بچہ بھی ایسوسیٹیڈ ہے. میری بیٹی ہیں مطلب عمر 8-9 سال، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ایسوسیٹ. چلے میرا تو پولیٹیکل سیٹ اپ ہو گیا نا، باقیوں کے دیکھ لیں. آپ ایک جنریشن ہے، ہم تو چلے آپ مڈ یہ 40s والے ہو گئے نا، جو 10 سے 15 والے ہیں، انہوں نے 30-35 ایئرز اور آگے پولیٹیکل ایک پارٹیسپیشن ہے. وہ اتنی بڑی فالوئنگ، اس لیے خان صاحب کو وہ وری نہیں ہے، وہ پر اس بارے میں سوچتے ہی نہیں سوچتے نہیں کہ میں کب نکلوں گا، کیا یہ ہے ہی ہوگا. نہیں. کیونکہ پہلی دفعہ جو انہوں نے بات کی تھی وہ کہتے ہیں میں 1000 سال اس جو ہے نا جیل کے اندر رہنے کی تیار ہوں. حالانکہ 1000 سال تو آپ کی طبی عمر ہی نہیں ہوتی، مگر یہ آپ کا فرم ریزولو شو کر رہا ہے کہ وہ اپنی کاز کے لیے کھڑے ہیں. خبریں آتی ہیں کہ جب شروع میں اڈیالہ میں سائفر ٹرائل ہوا تو وہ کبھی ایک تنگ سے کمرے میں، کبھی ایک پنجرہ ٹائپ کوئی چیز، اس میں سلاخوں کے پیچھے، تو وہ سب کچھ تو یہ صرف ان کی تصدیق کرنے کے لیے کیا جاتا ہوگا. تو ہاؤ ڈڈ ہی ہینڈل آل دیٹ؟ اچھا پہلی دفعہ تو دیکھیں نا، جو اڈیالہ کا کورٹ روم ہے، شاید آپ وہ اتفاق آپ کو میڈیا کو تو ایکسیس نہیں ہوتی، مگر جو نارملی عام بھی جیل ٹرائل وہیں ہوتے ہیں. چھوٹا سا کمرہ ہے، 12x14 کا کمرہ ہے، اور اس کا ایڈجسٹنٹ ایک اور اس سے بھی چھوٹا کمرہ ہے. اس کمرے کو سیپریٹ کیا ہوا ہے تھرو اے جالی. وہ جالی کے اکراس آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب اور خان صاحب اس جالی کے تھرو وہ پروسیڈنگ دیکھتے ہیں. تو وہ پہلی دفعہ ظاہری بات ہے ہم نے بھی جب دیکھا تو ہمیں بھی بہت وہ ایک شوق ہوا کہ مطلب ظاہری بات ہے جس بندے کو ایز اے نیشنل ہیرو دیکھا ہو، پھر اپنے پولیٹیکل ہیرو دیکھا، تو اس طرح دیکھا ہو تو ظاہری بات ہے جذباتی طور پہ اس نے ہمیں بھی ہرٹ کیا. اب ایز اے پرسن ان کو کتنا کیا یہ میں نہیں کہہ سکتا، مگر وہ ہمارے لیے ڈیفیکلٹ تھا. اچھا جہاں پہ سیل ہے، جہاں پہ انہیں رکھا گیا ہے، اس کے ارد گرد بھی کچھ کمرے ہوں گے، وہاں پر قیدی رکھے گئے ہیں یا کوئی خفیہ والوں کے لوگ ہیں نگرانی کے لیے، حفاظت کے نام پر؟ نہیں جہاں تک میں سمجھا ہوں، کیونکہ اب ہمارے یہاں ٹرائل ہوتا ہے اندر کی طرف، یہ کمیونٹی ہال ہے. یہ کمیونٹی ہال کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پلیس ہے، کیونکہ وہیں سے قریب سے وہ خان صاحب کو لاتے ہیں تو خان صاحب آ جاتے ہیں. یہ وہ پریمیسز ہیں کہ بیسیکلی بی کیٹیگری کی انہوں نے علیحدہ سے بلاک بنائے ہوئے ہیں، سنگل سٹوری علیحدہ سے بلاک ہیں. تو وہ ایک علیحدہ بلاک میں رکھا ہوا ہے، اور میرے خیال سے شاید اس بلاک میں رکھا ہوا ہے جہاں پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی رہے. اچھا اسی بلاک میں. اچھا یہ میں اس بحث میں گئے بغیر کہ بیرسٹر گوہر کو انہوں نے وہ بنایا ہے صدارت کا امیدوار، آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس کی ریشنل کیا ہے؟ میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ میں کچھ پرو مسلم لیگ نون جو اینکرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اور بزدار انہیں مل گیا گوہر کی صورت میں. آپ
کیا ریشنل کیا تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب بنیادی طور پہ بہت پروگریسو تھنکنگ کے مالک ہیں. مطلب انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا پاور ریٹین کرنے کی کوشش نہیں کی. مطلب ہمیشہ وہ لوگوں کو انڈیپینڈنس دیتے ہیں. ایک بہت ہی زیادہ بلیونگ قسم کے آدمی ہیں. آپ دیکھیں نا، اگر بزدار والا فیلئر ہے، خان صاحب مانے نہ مانے، خان صاحب کا اگر ادھر فیلئر ہوا ہے تو اس وجہ سے ہوا ہے کہ خان صاحب نے بزدار کو کھلی چھوٹ دے رکھی، اس کو مانیٹر نہیں کیا. کنٹرول کا ایشو نہیں تھا. اگر کنٹرول ہوتا تو اٹ وڈ ہیو بین ادر وے راؤنڈ. اب آپ اگر ادھر کا کمپیریزن ڈرا کریں نا تو خان صاحب کے پاس بہت ساری آپشنس تھی. ٹھیک ہے نا، علی ظفر صاحب، مطلب یہ کینڈیڈ بات کہ علی ظفر صاحب کے لیے بہت یہ ڈیفیکلٹ فیصلہ تھا کہ خان صاحب سے اس ٹاپک پہ بات کرنا. دیکھیں نا کہ آپ کو آگے سے کچھ بھی رسپانس آ سکتا ہے. انہوں نے آ کے بتایا کہ جی اس طرح سے ای سی پی نے ہمارے ساتھ کر دیا. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی انٹرنل پارٹی الیکشن میں کبھی انٹرفیئر نہیں ہوا. آپ خود دیکھتے ہیں جماعت اسلامی ہر جماعت کراتی ہے، نامینیشنز ہوتی ہیں، الیکشن تو ہوتے ہی نہیں ہیں. اور انہوں نے پکڑ کے نہ کوئی درخواست ہے، نہ کوئی ہے کسی نے آبجیکٹ کیا ہو کہ جی ان کا الیکشن نہیں ٹھیک ہوا. انہوں نے ہمارا 2021 کا انٹرا پارٹی الیکشن جس کی ٹرم 2025 میں ایکسپائر ہوئی، انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا آپ کرائیں الیکشن 20 ڈیز میں. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ خان صاحب کی کنوکشن ہوئی، ٹھیک ہے، انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے. آلریڈی الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن کیا. اگر خان صاحب دوبارہ کینڈیڈیٹ بنے اس انٹرا پارٹی الیکشن میں تو وہ انڈر چیلنج چلا جائے گا. تو سمبل کا ایشو اسی کے ساتھ لنکڈ ہے. تو وہ جب ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے، ہم چیلنج تو اس فیصلے کو کرنے جا رہے ہیں. اسٹے بھی لے سکتے ہیں. اسٹے انٹرفیئرنس ہو این الیکشن سے پہلے ویکیٹ ہو جائے تو پھر کیا کریں گے. تو خان صاحب نے ایگری کیا کہ ہمیں انٹر پارٹی الیکشن کرانا چاہیے. تو اس میں آپشن کیا تھی؟ اب یہ فرینک آمنے سامنے بات ہو رہی کہ اس میں 5 لوگ موجود تھے. یہ نہیں کہ خالی علی ظفر ہیں، بیرسٹر گور بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، شعیب شاہین صاحب بھی موجود تھے، مروت صاحب بھی موجود تھے. تو انہوں نے اسٹارٹنگ میں جو بات کی کہ جی ایک آپشن ہو سکتی ہے آپ فیملی میں سے کر سکتے ہیں. ابھی یہ انہوں نے بات کرنی تھی تو خان صاحب پہلے کہ یہ تو میرے پرنسپلس کی اگینسٹ ہے، تو میں میری موروثی پارٹی تو نہیں ہے. ادر آپشن پہ چلے گئے. ہاں جی، تو وائس چیئرمین کا ایز اے رائٹ بنتا ہے وہ ہونا چاہیے. تو وہ آلریڈی انکارسریشن میں، ان پہ اور زیادہ پریشر آ جائے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ شاہ صاحب کی آرڈیل سمجھیں، انہیں تو اسی بات کی سزا مل رہی ہے نا کہ وہ وائس چیئرمین. اگر وہ وائس چیئرمین نہ ہوتے تو وہ سائفر کیس میں بھی نہ ہوتے. تو وہ والے ساری. پھر اسی طرح سے حامد خان صاحب کا انڈر ڈسکشن آیا. حامد خان صاحب پہلے ہی اپنی ریلکٹنس اس بارے میں شو کر چکے تھے، تو بھائی ہوئی نہیں. تو یہ خان صاحب کا خود کا فیصلہ تھا، نہ کسی نے پروپوز کیا. اور اس کا لاجیکلی دیکھیں نا، ایک آدمی ہے نیٹ اینڈ کلین آدمی. آپ نے گوہر صاحب کو میرے سے زیادہ آپ نے ادھر دیکھا، فیئر اینڈ اسکوائر آدمی، اور دیکھیں ٹیلنٹڈ آدمی. یہ نہیں ہے کہ کسی کی وجہ سے وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں، اپنی محنت سے پہنچے ہوئے ہیں. تو اس سے زیادہ اور پی ٹی آئی فیس کیا ہو سکتا ہے. اور یہ دیکھیں، اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ کوئی پرماننٹ ریپلیسمنٹ تو ہے نہیں کہ آپ کے لیے ایک حالات پیدا کر دیے گئے. ایک اسٹاپ کیپ ارینجمنٹ ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہی ول لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشن آف عمران خان. لیکن اس کا بڑا بتنگڑ بنایا انہوں نے. وہ شاید جس طریقے سے چیز لوگوں تک پہنچنی چاہیے تھی اس میں شاید کچھ پرابلم ہوا یا کیا ہوا. لاٹ آف کنفیوژن واز کریٹڈ ڈیلیبریٹلی آن دیٹ ایشو. وہ دیکھیں وہ کنفیوژن کیوں گئی؟ کیونکہ دیکھیں ہر میسیج کو کنوے کرنے کا طریقہ ہے. آپ کا پہلا جو میسیج گیا وہ جا رہا تھا کہ شاید آپ -1 کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ نہ خان صاحب کی انٹینشن ہے نہ پارٹی کی انٹینشن. دیکھیں خان صاحب اور پی ٹی آئی لازم و ملزوم ہے. آج آپ خان صاحب کو سپریٹ کر دیں، پی ٹی آئی ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں، وہ چلا لیں. صحیح بات، کچھ بھی رزلٹ نہیں نکلے گا. یہ خان صاحب ہی ہے وہ جو ڈرائیونگ فورس ہے. اچھا، اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آج یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ جو بابر ہیں، بابر اکبر، وہ بھی الیکشن انہوں نے کہا کہ میں لڑوں گا. وہ تو اس پارٹی کے ممبر ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے لڑیں گے الیکشن؟ یہ کوئی نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کا تو انتخاب نہیں ہو رہا نا کہ انہوں نے کھڑا ہونا ہے جی بیرسٹر گور کے مقابلے. یہ تو پارٹی کا ہے. پارٹی کے ممبر جو بھی آئے اس کا رائٹ ہے، نامینیشن پیپرز فائل کریں. اور یہ خالی نہیں ہے کہ 1 on 1 مقابلے.
اب یہ ہمارا الیکشن ہوتا ہے پینل سسٹم، پورا پینل دینا پڑتا ہے، ساری ریکوائرمنٹس اس کی پوری کرنی ہے، ہمارے الیکشن رولز کے تحت الیکشن لڑا جائے الیکشن ہونا ہے، اور جو پارٹی کا ممبر نہیں ہے وہ تو نہیں اس میں لڑ سکتا، تو وہ تو ایکسپیل ہو چکے ہیں، جی وہ بھی ایکسپیل ہو چکے ہیں، پلس آپ کو پارٹی کے اندر سے پروپوزر سیکنڈر بھی تو چاہیے، تو وہ کدھر سے ملیں گے؟ اچھا آپ خان صاحب کو یقین ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، میں ہر لیڈر سے یہ پوچھتا ہوں. آخری میٹنگ میں بھی جو 2 دن پہلے ہوئی ہے، خان صاحب نے کنسرن شو کیا ہے کہ جو KPK میں اس وقت ماحول بنا ہے، لوگ جس طرح سے نکل رہے ہیں، تو شاید انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگنے لگے، کیونکہ خان صاحب اس وقت بڑے ہی آپ کہیں کہ اتنا فریکوینٹلی مطلب مطالعہ نہیں تھا، کیونکہ انہیں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. اب جس طرح سے پیپر وہ پڑھتے ہیں نا، ڈان میں ایک ٹرینڈ کا انہیں پتہ چل رہا تھا کہ یار یہ پہلے اس طرح سے لکھ رہا تھا، یہ اب اس طرح سے لکھ رہا ہے، تو باہر کچھ ہے. اچھا ڈان کے علاوہ اور بھی کوئی اخبار ملتا ہے؟ اخبار میں انگریزی اصل میں کانسیپٹ زیادہ پریفر کرتے ہیں انگلش کے، اچھا جیسے ٹریبیون ہوگا، ڈان ہوگا، ٹریبیون نیشن بھی ملتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج کل زیادہ ڈان کی ریڈنگ. ڈان کے، اور ٹی وی جو ہے وہ ٹی وی کے ایکسیس ہے، مگر ٹی وی پی اتنا ٹی وی خان صاحب پاکستان شوق سے نہیں ٹیلی دیکھتے. یہ میں نے نہیں پوچھا کہ چینل اور کی ایکسیس ہے کہ نہیں، مگر ٹی وی ہے، ضرور ہے جی. اچھا، اور ایکسرسائز وغیرہ پوری آج کل ہو رہی ہے ان کی؟ ایکسرسائز تو وہ شوق سے کر رہے ہیں، وہ سائیکل اور سارا مطلب انہیں وہ جس طرح سے ہے نا کہ سائیکل تو چلے ہیں، مگر جس طرح سے ایکسرسائز کا اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے، جیسا ڈمبلس کا ان کا تھا وہ نہیں ہے، ظاہری بات ہے، تو زیادہ واک پہ ریلائی کرنا ہے. اچھا ایک اور چیز، میں کیونکہ آپ کی ملاقات رہتی ہے خاندان کے لوگوں سے بھی، بشرا صاحبہ سے بھی ہوگی، علیمہ خان صاحبہ سے بھی ملاقات ہوتی ہوگی، ایک تاثر اخبارات میں آ رہا ہے کہ جیسے ان کی آپس میں لڑائی ہے، کوئی پارٹی صدارت کے لیے ہے. آپ کی کیا فیلنگ ہے، یا واٹ از یور فائنڈنگ آن دیٹ؟ اچھا میرا جس طرح سے میں دیکھتا ہوں نا، مطلب دور دور تک کسی کی پولیٹیکل ایسپریشن ہے ہی نہیں. ہاں جی، مطلب یہ سوال اس ڈومین میں آئے تب نا کہ اگر کسی کوئی کی کوئی خواہش ہو، انٹینشن ہوئے کہ جی میں اس طرح سے، اور کوئی ثبوت ہو. مطلب یہ تو بڑا ہے، خان صاحب کو اتنا عرصہ ہو گیا، 100+ دن زیادہ ہو گیا بہائنڈ دا بار، تو کوئی آج کے دن تک ثابت کر دے ان میں سے کوئی پارٹی کو انسٹرکشن دے رہا ہو کہ جی اس طرح سے کریں، فلاں بندے کو اپوائنٹ کریں، فلاں کو آگے ہونا چاہیے. مطلب وہ رول ہی نہیں ہے. اچھا یہ پچھلے کوئی 2-3 مہینوں میں جب جو دوسرے قانونی معاملات تھے، اپنی مرضی کے، حالانکہ بڑے فیصلے بھی کروائے لیکن کوئی ڈینٹ نہیں پڑ سکا عمران خان کی پاپولیرٹی پر، تو ہم نے دیکھا بہت سارے مورل جو ایلیگیشنز ہیں وہ خان صاحب پر لگائے گئے، بہت زیادہ، یعنی پچھلے 2 مہینوں میں تو بہت زیادہ. تو اس پر کبھی ظاہر ہے اب اگر اخبار پڑھتے ہیں خان صاحب تو وہ دیکھتے ہوں گے سب کچھ، تو اتنی جو پستی ان کے مخالفین نے دکھائی ہے، کبھی اس پر کوئی اظہار کیا ہو؟ اس پہ بہت زیادہ افسوس کا. ہاں جی، وہ کہتے ہیں ہمارے مطلب ہم اس لیول تک اوپوننٹ گر سکتے ہیں، مطلب وہ تو مطلب یہ چیز سوچ ہی نہیں. مطلب ان کے لیے شاید کچھ چیزوں میں کلچرلی وہ ہم سے ذرا ڈفرینٹ ہے، اور طرح سے سوچتے ہیں. مطلب اس میں تھوڑا سا مطلب وہ مطلب ہم کریں نا کہ مطلب جس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی نے الزام لگایا تو واپسی الزام لگائیں، ایک کلچر ان میں یہ چیز ہے ہی نہیں. مطلب وہ ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچتے ہیں نہ کسی کے بارے میں اس طرح سے. تو جب وہ ان پہ لگا تو وہ تو مطلب وہ ریکنسائل ہی نہیں کر سکتے کہ یہ بھی الزام بھی اس طرح کا لگ بھی سکتا ہے اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ کس حد تک جا سکتے ہیں. کوئی امکان ہے اس بات کا کہ جو دوسری یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کے ساتھ کبھی وہ بیٹھ کر کوئی بات کرنا؟ دیکھیں جہاں تک الیکشن کی ڈیٹ کا تعلق، الیکشن ہونے کا تعلق، وہ سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. مگر جس طرح سے ملک کی لحاظ سے الیکشن میں اترنے کا سوال ہے، وہ خان صاحب اپنے ہی بل بوتے پہ اتریں گے. فوج کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں؟ یہاں پر تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے جی کہ بڑا جھگڑا ہے اور کوئی یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ پوری کہانیاں ہم سنتے ہیں جو جس میں ان کو ملوث کیا جاتا ہے. آپ کی ان سے بات what does he say؟ اچھا ایز این انسٹیٹیوشن جس طرح کی ہماری ویک اکنامک کنڈیشن جا رہی ہے، خان صاحب کو بڑا ایک جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ اپنے ہی یہ ادارے کے بارے میں کہ ہماری آرمی اور جو ہمارے نیوکلیئر ایسٹس ہیں دے آر انڈر سیریس تھریٹ. دیکھیں جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں رہیں گے جہازوں کی مینٹیننس کے، دوسرے تیسرے، آپ کس طرح سے سروائیو کریں گے؟ دیکھیں رول آف لا
اور اکنامک اسٹیبلٹی یہ انٹر لنکڈ ہے. خان صاحب بار بار ریٹریٹ کرتے ہیں کہ رول آف لا نہیں ہوئے گا تو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے. اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو آپ اس ملک کے باقی ادارے نہیں چلا سکتے, وہ پہیہ رک جائے گا. دیکھیں ادھر ایک ریگولیٹری کیپچر ہے, لوگ ریئلائز نہیں کرتے. دیکھیں 800 ارب یہ ہمارا 1800 ارب کا بجٹ ہے آرمی کا, کہنے کو بہت بڑا بجٹ ہے, مگر ہم نیوکلیئر پروگرام بھی چلا رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ 2200 بلین روپیہ سالانہ آپ کی خالی آئی پی پیز لے جاتی ہیں, وہ تو کوئی نہیں چیک کرا, اور ان آئی پی پیز کے پیچھے کون ہے؟ چند خاندان ہے. تو یہ بڑا ایک مس میچ ہے. یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کی اوور آل گراسپ ہوگی, اور خان صاحب وہ واحد بندے ہیں جنہوں نے سارے اتار چڑھاؤ دیکھ لی ہیں, چیزیں دیکھ لی ہیں, اور قوم بھی پیچھے کھڑی ہے. اور وہ اس طرح کے بندے ہیں کہ اللہ چانس دے وہ اس طرح کی اکنامک ہماری سسٹم کی سرجریز کر سکتے ہیں, وہ گیپ پلگ ان کر سکتے ہیں کہ ہمارے ادارے اور اٹھیں گے. قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے, امید ہے کہ قاضی صاحب اس پہ ایکشن لیں گے؟ دیکھیں قاضی صاحب اس پہ ایکشن لیں نہ لیں, جو الیکشن کی ٹائم لائن انہوں نے دے دی ہے نا, خان صاحب کہتے ہیں یہ ان کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس لائن پہ جا رہے ہیں, کہ ان کا فیٹ جسٹس کارنیلیس والا بننا ہے کہ جسٹس منیر والا. صدر عارف علوی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ان کو الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے تھی, انہوں نے نہیں دی. ہاں جی, خان صاحب کا بھی ویو یہ تھا کہ انہیں دینی چاہیے تھی, اور خان صاحب کی یہ بات تو انڈورس ہو گئی نا سپریم کورٹ نے انڈورس کیا اس کو. ہاں جی, اب وہ جس طرح سے چلیں آیا, مگر علوی صاحب ظاہری بات ہے کہ ان کا انہوں نے کہا میں ہسٹری میں نام نہیں بنانا چاہتا, میں ایک بوڑھا آدمی ہوں, میں نہیں ہسٹری میں نام بنانا چاہتا. چلے, مگر جو بات ویسے آئی کہ خان صاحب کی علم ان کے بارے میں نہیں ہے. ہاں مطلب انہیں اپنا مطلب اچھے وقت کا انہوں نے ساتھی سمجھا ہے اور سمجھتے ہیں. اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو پھر پارٹی کیا کرے گی؟ وکیل جو ہیں وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے اس میں کچھ نہ کچھ سرنگ بنا لی ہے. شہزاد شوکت صاحب کو جتوا لیا انہوں نے, جس طرح ریسورسز سارے استعمال ہوئے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا ہوگا؟ اچھا الیکشن نہ ہونے میں دیکھیں, میں ریڈ کر رہا ہوں نا خان صاحب کو, انہیں پی ٹی آئی کا نقصان زیادہ نہیں نظر آتا. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں نا, یہ ابھی تازہ بے روزگار ہوئے ہیں, مسئلہ ان کے لیے بنے گا. پی ٹی آئی ہم تو مشکل وقت گزار کے اب عادی ہو چکے ہیں, اب ان کا ٹیسٹ شروع ہے. کوئی ایسی چیز جو آپ خان صاحب کے حوالے سے کہنا چاہیں جو سوالات میں ہم نے مس کیا ہو؟ مطلب اوور آل آپ نے سارا ہی کور کیا ہے. خان صاحب بس جو ہے نا لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ کامٹی آف نیشن میں اس جگہ لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں جو ہے نا ہم پرائڈ فیل کریں. اور سیکنڈلی جو پیلسٹائن والا ہے کاز ہے, اس کے لیے جو ہے نا بہت وہ ڈیپلی جو ہے نا ایگری فیل کرتے ہیں کہ ہم وہ جو ہے نا ڈیو رول نہیں ایکسرسائز کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا, جس طرح سے لوگوں اور بچوں کو وہاں بچر کیا جا رہا ہے. اور وہ شاید ہے کہ وہ انہیں شاید وہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ باہر ہوتے تو ایک اپنا تگڑا رول پلے کرتے. بہت بہت شکریہ عمیر نیازی صاحب آپ کے ٹائم کا, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. تھینک یو سر, بہت شکریہ, تھینک یو سر.